ادھر دوسری جانب شہدائے مواج موڑ کی نماز جنازہ شیر پاؤ کالونی کے اسٹور گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ کی امامت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کی۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزیر سید غنی سمیت مسلم لیگ نون، ایم اے اور ایم کیو ایم پاکستان اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ جنازے میں رشتہ دار، علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ شہداء کو آہوں اور سسکیوں سے سپرد خاک کر دیا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر بزدلانہ کارروائی کی گئی۔ بھارتی ایجنٹ ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے بلدیہ دھماکے میں ملوث مجرموں کو گرفتاری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید کہا 24 گھنٹوں میں قاتل گرفتار نہ ہوئے تو اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ حکومت بھارت کو بے نقاب کرے اور بزدلانہ کارروائی کے خلاف بھارتی ایجنڈے کو قوم کے سامنے لائے۔ بدقسمتی سے یوم آزادی کے موقع پر یہ مذموم کارروائی کی گئی، بزدلانہ کارروائی، عورتوں اور بچوں کے اوپر گرنیڈ پھینکا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈین نیٹ ورک ملک میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کو بے نقاب نہیں کیا جا رہا۔ میں اس موقع پر حکومت وقت سے کہتا ہوں، لا انفورسنگ ایجنسی سے کہتا ہوں، آرمی چیف سے ہی مطالبہ کرتا ہوں، کور کمانڈر سے، ڈی جی رینجر سے اور تمام حکمرانوں سے، خاص طور پر پرائم منسٹر سے، کہ افغانستان میں شکست کے نتیجے میں جو راہ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے اور ان کے اڈے ختم ہو رہے ہیں، وہ تل ملا رہے ہیں اور اس کا بدلہ پاکستان سے لے رہے ہیں۔ وہ مسلسل یہاں دہشت گردی کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان نیٹ ورکس کو توڑا جائے اور ان کو بے نقاب کیا جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہماری آزادی کے دن پر اس طرح سے کھلے عام حملہ کیا جائے اور ہماری بچے اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ شہید ہو جائیں؟ ہم اس پورے عمل کی نہ صرف یہ کہ مذمت کرتے ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، آگے بڑھیں آپ کو بتائیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شری رحمان نے تیزی سے بڑھتے ہوئے دہشت گردی اور واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کراچی میں عام شہریوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے شری رحمان نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا بھی اظہار کیا ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات خطرے اور بدامنی کی علامت ہیں۔ ملک میں اب دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک وار روم قائم کریں، حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ 6 محرم الحرام کا جلوس شاہ فیصل کالونی سے برآمد ہوا۔ جلوس میں جھولا شہزادہ علی اصغر اور علم شامل۔ جلوس امام بارگاہ شہداء کرب و بلا سے برآمد ہو کر امام بارگاہ حسینی مشن میں اختتام پذیر ہوا۔ یہاں پر آپ کو آگاہ کریں، 6 محرم الحرام کا جلوس شاہ فیصل کالونی سے برآمد ہوا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں دانیال سید سے۔ جی دانیال سید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں، جہاں پر سادات کالونی امام بارگاہ شہداء کربلا سے 6 محرم الحرام کا جو جلوس ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ جلوس اپنے مقرر کردہ جو راستے ہیں ان سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینی مشن شاہ فیصل کالونی نمبر 4 پر اختتام پذیر ہوگا۔ 6 محرم کو شہزادہ علی اصغر جو امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، ان کی یاد میں ان کی شہادت بیان کی جاتی ہے آج کے دن، اور 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر کی یاد میں ان کے جھولے کی شبیہ برآمد کی جاتی ہے، جو اس جلوس میں بھی موجود ہے۔ علم مبارک موجود ہے اور دیگر جو شبیہات ہیں، جو زیارات ہیں وہ موجود ہیں۔ ماتمی انجمنیں سینہ زنی کرتے ہوئے اس جلوس میں شامل ہیں، نہ صرف بزرگ، خواتین، بچے بھی اس جلوس میں شامل ہیں، اور خصوصی طور پر آج کے جلوس میں شہزادہ علی اصغر کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے، تو خصوصی طور پر دودھ کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چھوٹے بچوں کو دودھ کی سبیل فراہم کی جا رہی ہے، دودھ کے جو پیکٹ ہوتے ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پیاسوں کی، کربلا کے جو پیاسے تھے ان کی یاد کو دہراتے ہوئے ان کی عظیم شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عزاداران امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جلوس اضحیٰ برآمد کر رہے ہیں۔ شاہ فیصل کالونی میں اس وقت جلوس اضحیٰ برآمد ہو چکا ہے، جو رات تقریباً 12 بجے تک امام بارگاہ حسینی مشن میں اختتام پذیر ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ملیر، انچولی اور نارتھ ناز آباد میں باب العلم امام بارگاہ سے بھی جلوس اضحیٰ برآمد ہوگا، جو اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوگا، اور ہر جلوس کے اندر جو جھولا حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے وہ برآمد ہوگا۔
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانیل سعید آپ کا۔ سی ویو پر پھنسے جہاز کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز کو ریسکیو کرنے والی ٹگ بوٹ کے پیندے میں سوراخ ہو گیا، ریسکیو آپریشن مؤخر کر دیا گیا۔ 21 جولائی سے سی ویو پر پھنسے جہاز M1 ہینگ ٹانگ 77 کو نکالنے کا آپریشن کامیاب نہ ہو سکا۔ ریسکیو سرگرمیوں کے دوران ٹگ بوٹ جہاز کے قریب لانے کی کوشش میں ٹگ بوٹ کا باٹم نیچے زمین سے ٹکرا گیا، جس کے باعث ٹگ بوٹ کے نیچے سوراخ ہو گیا، جس کے بعد ٹگ بوٹ بھی کام چھوڑ کر واپس چلی گئی اور ریسکیو کا عمل 17 اگست تک مؤخر کر دیا گیا۔ جہاز کھینچنے کے لیے ٹگ بوٹ سے فولادی رسے کو تاحال نہیں باندھا گیا۔ اس روپ کو باندھنے سے رسہ ٹوٹنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ شپنگ ایجنٹ کیپٹن عاصم کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہم تیار تھے، مگر عوام کی بڑی تعداد ساحل پر آنے کی وجہ سے آپریشن ملتوی کرنا پڑا۔ کل ہم ریڈی تھے اس کو سارا کام کرنے کے لیے، لیکن وہ عوام کی اتنی بڑی جمع غفیر تھی 14 اگست کی وجہ سے، ان کے سیفٹی کے پیش نظر ہم نے جو ہے یہ پوسٹ پون کیا کل، کہ کسی کو نقصان نہ ہو جائے۔ کیپٹن عاصم کا کہنا ہے کہ 19 اگست سے رسے کی مضبوطی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ 18-19 کو پریپریشن کریں گے تو 19 کو یا 20 کو ہمارے پاس 3 میٹر کی پھر ٹائٹ ملے گی، جو جیسے کہ آج ہے، تو ہوپ فلی 20 سے ہم جو اس کو پل آؤٹ کرنے کا پروسیس۔ 21 اگست کے بعد ہی سمندر میں اونچی لہریں بننے کا امکان ہے، مگر شپنگ ایجنٹ کا کہنا ہے کہ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ سمندر کی کیفیت دیکھ کر ہی کیا جائے گا۔ کیمرامین واحد خان کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بیرونی قرضوں اور کرونا ویکسین کی ادائیگی پر طلب میں اضافے کے باعث ڈالر مہنگا ہو گیا ہے۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 55 پیسے مہنگا ہو کر 164 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 60 پیسے مہنگا ہو کر 164 روپے 30 پیسے پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری، 10 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کرنسی مارکیٹ کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 55 پیسے مہنگا ہوا اور 163 روپے 45 پیسے سے بڑھ کر 164 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ایک ہفتے کے دوران ڈالر کی قیمت 60 پیسے بڑھ کر 163 روپے 70 پیسے سے 164 روپے 30 پیسے پر ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے اوپن مارکیٹ میں یورو 152 روپے 50 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 227 روپے پر برقرار رہا، جبکہ سعودی ریال 10 پیسے بڑھ کر 43 روپے 60 پیسے تک پہنچ گئی۔ فوریکس ایسوسی ایشن کے صدر ملک بوستان کا کہنا ہے کہ بیرونی قرضوں اور کرونا ویکسین کی درآمد کی مد میں 24 کروڑ ڈالر کی ادائیگی پر روپے پر دباؤ دیکھا گیا۔ ڈالر مہنگا ہونے سے بیرونی قرض بھی بڑھے اور درآمدی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ 10 ماہ کی بلند ترین سطح پہ ڈالر جو 164 کی پر ٹریڈ ہوئے، جو کہ پچھلے گزشتہ 10 ماہ کی بلند ترین سطح ہے، اور جس کے ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے پاکستان کے قرضے بھی بڑھے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگا ہے، اور جو کہ یہ پچھلے مئی میں ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ 152 روپے تھا، اور اس سے بڑھتے بڑھتے جو ہے آج 164 تک پہنچ کے 12 روپے بڑھا ہے۔ یہ بہت بڑا جو ہے دھچکا ہے پاکستانی روپے کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے، پاکستانی قرضوں کے لیے۔ حکومت جو ہے اس مسئلے میں جو ہے بالکل خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کو اسٹیٹمنٹ دینے چاہیے۔ سارے امپورٹر بھی پریشان ہیں اور انویسٹر بھی پریشان ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے 2 ارب 77 کروڑ ڈالر کی قرض کی منظوری ہو گئی ہے۔ یہ رقم 23 اگست تک پاکستان کو ملنے کی امید ہے، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے اور روپے پر دباؤ کم ہونے کا امکان ہے۔ اشرف خان۔ ٹیکس ریلیف ملنے کے بعد اس سال گاڑیوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ گزشتہ سال جولائی 2020 کے مقابلے میں جولائی 2021 میں گاڑیوں کی فروخت میں 13,509 یونٹس اضافہ ہوا۔ جولائی 2021 میں مقامی کارساز کمپنیوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ پاکستان آٹومیٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2020 کے مقابلے جولائی 2021 میں 13,259 نئی گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا۔ جولائی 2020 میں 11,659 گاڑیوں کی فروخت کے مقابلے میں جولائی 2021 میں 24,918 یونٹس فروخت ہوئے۔ معاشی ماہر مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں 1,000 cc تک کی گاڑیوں پر ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے، جس کے سبب جولائی میں گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان میں جولائی 2021 کے مہینے میں گاڑیوں کی فروخت کا ایک نیا ریکارڈ سامنے آیا۔ لگ بھگ 25,000 گاڑیاں جو ہیں پاکستان میں نئی گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں۔ جون کے مہینے میں بجٹ آیا تھا اور حکومت نے گاڑیوں میں ٹیکس ریلیف دیا تھا۔ چھوٹی گاڑیوں میں خصوصی طور پہ دیا تھا 660,000 cc میں، اور جس کی وجہ سے جو ایک چھوٹی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے پاک سوزوکی، اس کے جو ہے 15,000 گاڑیاں صرف جولائی کے مہینے میں سیل ہوئی ہیں۔
पाक सुजुकी मोटर कंपनी की फरोख्त जुलाई 2020 में 4,991 यूनिट्स के मुकाबले 15,181 यूनिट रही। रिपोर्ट के मुताबिक इंडस मोटर की जुलाई 2020 में 4,043 यूनिट्स के मुकाबले 6,713 यूनिट्स फरोख्त हुए, जबकि होंडा मोटर्स की जुलाई 2020 में 2,467 यूनिट्स के मुकाबले 2,307 यूनिट्स फरोख्त हुए। टेलीकॉम शोबे से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन की बरामदात का इजाफा कर दिया है। इनोवी टेलीकॉम की जानिब से पाकिस्तान में तैयार करदा मोबाइल फ़ोन दुबई बरामद किए गए, जबकि मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मोबाइल एक्सपोर्ट खुशाइंद करार दे दी है। मज़ीद उनका कहना था कि इनोवी टेलीकॉम की जानिब से 5,500 मोबाइल फ़ोन्स भेजे गए हैं। दीगर मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ भी एक्सपोर्ट सेक्टर में आ गया हैं। मौजूदा दौर में जहां किताबें पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है, वहीं किताबों की अहमियत को उजागर करने के लिए फरियर हॉल में हर हफ्ते और इतवार के रोज़ बुक स्टॉल लगाया जाता है। हॉल आए, इनकी प्यास बुझाएं। फेरियर हॉल इनकी प्यास बुझाने का मरकज़ बन गया, जहां हफ्ता इतवार को शहरी सैर व तफरी के लिए फेरियर हॉल का रुख करते हैं, वहीं किताबों से मोहब्बत रखने वाले भी खींचे चले आते हैं। शहरियों का कहना है कि आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों का रुझान किताबों की जानिब कम हो गया है, लेकिन फेरियर हॉल ने किताब दोस्ती की नई जहतें खोल दी हैं। एक अच्छी चीज़ है, मतलब यूजुअली हम कराची में देखते नहीं हैं कि इस तरह के बुक्स के ऊपर या बुक्स के स्टॉल्स तरह लगते हैं। कराची में अगर ढूंढने भी जाए बंदा तो बहुत मुश्किल होती है। बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, इससे हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है, और यहाँ पे अक्सर बुक स्टॉल्स वगैरह में कोई आता नहीं है और बहुत ही कम होती हैं, तो यहाँ पे 50% डिस्काउंट भी है, तो आप खरीद भी सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफा भी कर सकते हैं। हर इतवार को लगने वाले बुक स्टॉल्स पर मुख्तलिफ किस्म की किताबें निहायत ही कम दाम में मौजूद होती हैं। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा राना माली। एक टांग से माजूर मगर हौसला है जवान। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक नौजवान आर्टिस्ट शाहज़ेब अवान से, जिसने अपने बुलंद हौसले से हर एक को अपनी जानिब रागिब कर लिया है। हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती। कराची के नौजवान जहांज़ेब अवान ने इस मुहावरे को सच कर दिखाया। पुरअतमाद लहजा, बुलंद हौसले, आंखों में जहानत की चमक लिए। ये है कराची का नौजवान जहांज़ेब अवान, जो एक टांग से माजूर तो है, मगर उसने अपनी इस कमजोरी को कभी अपने बुलंद इरादों पर हावी नहीं होने दिया। जहांज़ेब प्राइवेट स्टील मिल्स में IT डिपार्टमेंट में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। एक्टिंग इनका पैशन है। जहांज़ेब मुख्तलिफ कमर्शियल्स और ड्रामों में काम कर चुके हैं। पड़ोसी मुल्क भारत के फिल्म बीन ने जहांज़ेब से मुतासिर होकर इनकी जिंदगी पर फिल्म बनाना शुरू की, मगर पाक भारत ताल्लुकात आड़े आ गए और इस बाहिम्मत नौजवान को फिल्म अधूरी छोड़कर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। मुझे एक्टिंग का शौक हुआ और फिर मैंने कोशिश करने पर यह कि मुझे बॉलीवुड से, इंडिया से एक ऑफ़र आई। मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर वो फ़िल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने मेरी स्टोरी वगैरह देखी, फिर मुझे ऑफ़र की। फिर मैं 2015 के दौरान 2015-16 के दरमियान इंडिया भी गया था फ़िल्म के लिए, लेकिन कुछ पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे रिलेशन हो गए, हालात कुछ ऐसे हो गए जिसकी वजह से मेरी फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। जहांज़ेब पाकिस्तानी अदाकारों को भी आइडलाइज करते हैं, मगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री से खुश नहीं हैं। कोशिश कर रहा हूँ फ़िल्म के लिए भी। एक डायरेक्टर साहब से कई मुलाकातें भी हुई, बात भी हुई, नदीम बेग साहब से भी बात हुई, लेकिन अब तक कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ड्रामे किए हैं जिसमें मैंने लीड रोल किया है और परफॉर्म किया है, मैंने अच्छा काम किया है। यही कहना चाहूँगा कि अप्रिशिएट करना चाहिए स्पेशल लोगों को भी। जहांज़ेब का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान स्पेशल लोगों को सपोर्ट करे तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कराची की बाहिम्मत खातून का ढाबा मेहनत कशों के लिए जन्नत बन चुका है, जहां साफ सुथरा खाना मिलता है और वो भी सस्ते दामों। जिया उनीब कोरंगी सनती जोन में मेहनत कशों के लिए साफ सुथरा और सस्ता खाने का ढाबा चलाती हैं और अपने बच्चों की तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के लिए सुबह से रात तक लोगों को उनकी इस्तात के मुताबिक खाने फराम कर रही हैं। ढाबे पर आने वालों का कहना है कि यहाँ साफ सुथरा, सस्ता और मयारी खाना होता है, इसलिए तरजीह यही होती है कि खाना यहीं से खाएं। तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हमने सामने गोश्त की दुकान खोली है, तो हम यहीं से खाना खाते हैं। खाना इनका अच्छा होता है
इस वजह से यहीं से खाते हैं और सस्ता भी होता है, इस वजह से यहाँ से। जिया उनीब के साथ काम करने वालों का कहना है कि घर की तरबियत अच्छी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक फैमिली की तरह यहाँ काम करते हैं और कोई भी ऊंच नीच हो काम में तो उनके साथ ही गुजारा करते हैं। तालीम और तरबियत जिनको अच्छी मिली होती है ना, तो मेरे ख्याल में जो है ना वो कभी भी किसी के साथ में कोई ऐसी खिलाफवर्जी नहीं कर सकते।